حضرات، میں پہلے ایک حدیث پڑھتا ہوں، اس کے بعد ایک اور جملہ جس کے بارے میں یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ حدیث ہے یا کسی صحابی کا قول ہے، وہ، اور اس کے بعد پھر اس وقت جو باتیں اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالیں گے وہ عرض کرتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث طبرانی میں ہے، طبرانی حدیث کی کتاب ہے، معجم طبرانی، اس میں یہ حدیث ہے، ان مثل العلماء کمثل النجوم، ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء یہتدی بہ الناس۔ زمین میں علماء کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان میں ستارے جن سے انسان روشنی پاتا ہے۔ آسمان کے ستاروں کے 3 کام ہیں۔ نمبر 1، آسمان کو مزین خوبصورت بنانا، یہ ضمنی کام ہے۔ دوسرا، انسانوں کو راستہ دکھانا۔ ستارے راستہ کیسے دکھاتے ہیں یہ یہاں سمجھانا مشکل ہے، لیکن ستاروں سے لوگ راستے معلوم کرتے ہیں۔ سمندروں میں، صحراؤں میں آج بھی جہاز رانی جو ہوتی ہے اس کے لیے ستاروں سے ڈائریکشن لیتے ہیں۔ صحراؤں میں جو لوگ چلتے تھے تو ستاروں سے ڈائریکشن لیتے تھے۔ قرآن میں بھی ہے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کہ ستاروں سے وہ راستہ پاتے ہیں۔ لیکن چونکہ وہ آرٹ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ستاروں سے راستہ کیسے معلوم کرتے ہیں، اس لیے ہم مجبور ہیں یہ ماننے پر کہ ستاروں کے ذریعے سے راستہ معلوم کرنے کا وہ طریقہ ہے۔ اب جب اللہ کے نبی نے علماء کو کہا یہ ستاروں کی طرح ہے اور ستاروں کا کام ہے راستہ دکھانا، تو خود بخود طے ہو گیا کہ امت کا کام ہے، علماء کا کام ہے امت کو راستہ دکھانا۔ آسمان کے چمکنے والے ستارے زمین پر چلنے والے انسانوں کو راستہ دکھاتے ہیں، زمین پر پائے جانے والے علماء زمین پر بسنے والے انسانوں کو راستہ دکھائیں گے۔ ایک دوسری حدیث جو بہت مشہور ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے وہ نبیوں کے وارث ہیں، اور نبیوں نے پیچھے جو کچھ چھوڑا ہے وہ وراثت علماء کے ہاتھ میں آئی ہے۔ وہ نبیوں کی وراثت دولت، مال، حکومت، عہدے نہیں ہیں، بلکہ وہ مشن ہے، وہ کام ہے۔ اس کام کے وارث یہ ہیں۔ 2، نمبر 3، مشہور جملہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ نہیں معلوم وہ حدیث ہے یا کسی صحابی کا قول ہے، اس میں ارشاد فرمایا گیا، صنفان من امتی، میری امت کے جو طبقے، میری امت کے 2 طبقے ایسے ہیں کہ اگر وہ درست ہیں تو امت درست، اور اگر وہ بگڑ گئے تو امت بگڑ جائے گی۔ ایک ہے العلماء والعمراء، علماء اور حکمران۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میری امت کے 2 طبقے ایسے ہیں، اگر ان کے اندر سدھار ہوگا تو امت کے اندر سدھار ہے، حکمران اور علماء، اور اگر ان کے اندر بگاڑ آ گیا تو امت کے اندر بھی بگاڑ آئے گا۔ نظام چلانے والے حکمران ہیں اور گائیڈ کرنے والے علماء۔ تو جب علماء بگڑ گئے ہوں گے اور حکمراں بگڑ گئے ہوں گے تو امت بگڑ جائے گی۔ ہم سب اپنے بارے میں جانتے ہیں کہ ہماری علمی حیثیت کیا ہے، جواب ہے بہت پست، بہت کم۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی صلاحیتوں سے واقف ہے، لیکن اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ ہمارا نام علماء میں شامل ہے۔ چاہے ہم بہت باصلاحیت ہوں تب، چاہے بہت کم صلاحیت ہو تب، نام تو ہمارا علماء میں شامل ہے۔ ہمارا وہ بھائی کہ جو کسی مدرسے میں پڑھاتا ہے وہ بھی علماء میں شامل، جو مکتب پڑھاتا ہے وہ بھی علماء میں شامل، جو کسی گھر میں ٹیوشن پڑھانے جاتا ہے وہ بھی علماء میں شامل، جو مسجد میں امامت کرتا ہے چاہے وہ صرف ناظرہ خان یا حافظ ہے اس کو بھی کہتے ہیں ائمہ اور علماء کرام۔ تو چاہے نہ چاہے ہم سب علماء کے طبقے میں شامل ہیں۔ کسی طبقے میں شامل شخص جب غلطی کرتا ہے تو پورا طبقہ اس غلطی کے زد میں آ جاتا ہے۔ کسی طبقے میں شامل شخص جب غلطی کرتا ہے تو اس غلطی کی بدنامی پورے طبقے پر آ جاتی ہے۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا روٹین معمول یہ تھا کہ آپ کبھی پچھلے لوگوں کے حالات بھی سناتے تھے، اس میں قومیں بھی ہوتی تھی، افراد بھی ہوتے تھے، جیسے قرآن کریم میں پچھلی قوموں کے حالات، قوموں کے بھی، افراد کے بھی ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ پچھلی قوم کا واقعہ ہے، مسئلہ رجلین، 2 آدمیوں کا واقعہ ہے، فعززناہما بصالح بھی تیسرا بھیجا گیا، تو کوئی واقعہ ہے۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، کسی آدمی کا واقعہ ہے۔
تو قرآن بھی پچھلی قوموں کے واقعات بیان کرتا ہے اور افراد کے بھی. اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام پچھلی قوموں اور افراد کے واقعات بیان کرتے تھے. تو آپ نے واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا جریج. اس کو انگریز کہتے ہیں جارج. یہ جریج وہ جارج. یہ جریج نام کا شخص اپنی عبادت خانے میں عبادت کرتا تھا اور اس کے گھر میں اس کی ماں جو تھی اس کے پاس کھانے کا انتظام نہیں تھا اور وہ بھوکی ہوتی تھی اور بیٹا جو ہے وہ اس کی کھانے کا کوئی انتظام نہیں کرتا تھا. وہ اپنی عبادت خانے میں عبادت میں مشغول رہتا تھا. عیسائی تھا وہ. ایک دفعہ اس کی ماں دروازے پر آ کر کہنے لگا اور جریج میں تیری ماں ہوں, میرے پاس کھانے کا انتظام نہیں, پینے کا انتظام نہیں, تو کیوں فکر نہیں کرتا؟ اس نے کہا مجھے فرصت نہیں, میں تو اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں. اب میں اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے آپ کی خدمت کے لیے نہیں آ سکتا. تو پھر تعجب یا غصے کے ساتھ اور ٹینشن کے ہے اس نے کہا یا اللہ میری سمجھ میں نہیں آتا, آپ کی عبادت کروں گے تو ماں ناراض ہے, ماں کی خدمت جاؤں گے تو آپ کی عبادت چھوٹ جائے گی, تو میں نہیں جاتا ماں کی خدمت میں, تو یہی رہوں گا. ماں نے کہا یہ کون سی عبادت ہے کہ جو تجھے ماں کی خدمت سے بھی روک رہی ہے؟ ماں نے کہا کھانے پینے کا انتظام نہیں. انہوں نے کہا ہاں یہ عبادت ہے مجھے کرنی ہے. ماں نے کہا ٹھیک ہے یہ عبادت کرنی ہے, جا تجھے تب تک موت نہ آئے جب تک تیرا سامنا بدکار عورتوں سے نہ ہو جائے. یہ ترجمہ یہی کرنا پڑے گا, بخاری میں حدیث ہے. جا تجھے تب تک موت نہ آئے جب تک تیرا سامنا بدکار عورتوں سے نہ ہو جائے. ماں چلی گئی. یہ جریج اپنے گرجا گھر میں عبادت کرتا رہا. اس کے گرجا گھر کے باہر ایک وارانڈا تھا, جیسا ہوتا ہے وارانڈا سمجھتے ہیں آپ, مسجدوں میں بھی ہوتا ہے اور جھونپڑیوں میں بھی ہوتا ہے وارانڈا. پہاڑوں پر جو جھونپڑیاں بنائی جائیں گی اس میں وارانڈا بھی بناتے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے وارانڈے میں بیٹھنا, سامنے منظر ہوتا ہے. تو اس وارانڈے میں کوئی عورت رات گزارتی تھی آ کر. ایک ایسی عورت تھی جس کا کوئی شوہر نہیں تھا, گھر نہیں تھا, ماں باپ پتہ نہیں کہاں کے تھے. یہ اس گاؤں والوں کی بھیڑ بکریاں جنگل میں لے جاتی تھی, چراتی تھی اور واپس آ کر ان کو دیتی تھی شام کو. اور وہ گاؤں والے جو ہیں وہ اس کو کھانا دیتے تھے, پینا دیتے تھے, کپڑے دیتے تھے, دودھ دیتے تھے. تو اس کا دن وقت گزار رہا تھا, رات گزارتی تھی اس وارانڈے پر. اندر ہے گرجا گھر, یا نیچے ہے وارانڈا, اوپر ہے گرجا گھر پولوں پر کھڑا. ٹھیک ہے, کچھ عرصہ ہوا یہ عورت حاملہ پائی گئی. حالانکہ شوہر ہے نا. آج کا زمانہ ہوتا تو اور اس نے ابارشن کرا دیا ہوتا, لیکن اس زمانے میں نہیں ہو سکا, اس لیے وہ پردہ تو رکھا اس نے. ایک وقت آیا بچہ پیدا ہو گیا. گاؤں کے لوگ آئے, انہیں پوچھا یہ بچہ کہاں سے لا تم؟ اس نے کہا وہ جو اوپر بیٹھا ہے یا اندر جو بیٹھا ہے یہ اسی کا ہے. سارے گاؤں والے ہجوم کر کے آ گئے, کہنے لگے تو عبادت گزار بنا ہوا, آج پتا چلا تو بدکار انسان ہے, یہ کیا کیا تم نے؟ وہ کہنے لگا بھائی میں تو کبھی باہر آیا ہی نہیں, میں تو ماں کے لیے باہر نہیں آتا تھا, میں نے تو اس عورت کو کبھی دیکھا ہی نہیں. عورت نے کہا اسے نہیں کیا, یہی ہے. بس لوگ پل پڑے اس پر اور ایسی پٹائی کی, اس کا منہ کالا کر دیا, اس کا وہ گرجا گھر جلا دیا اور بڑی بے عزتی کی. وہ کہتا رہا بھائی میں نے نہیں کی غلطی, میں نے نہیں کی, میں تو باہر نہیں آتا تھا, میں تو ماں کے لیے باہر نہیں آیا, اس اجنبی عورت کے لیے میں کیوں باہر آ جاتا. لیکن ایک بھی نہیں چلی اور عورت اسی کا ہے, عورت کہتی رہی اسی کا ہے. اب گرجا گھر میں جا چکا تھا تو آگے بیٹھ کے سوچنے لگا ماں نے جو بد دعا دی تھی پوری ہو گئی. ٹھیک ہے, یہاں سے بھاگا گیا کہیں جنگل میں, وہاں کیا کہتا یا اللہ ماں کی بد دعا تو پوری ہو گئی, گرجا گھر بھی جل گیا, میں پٹ بھی گیا, بے عزتی بھی ہو گئی, اب میرا تو کوئی بچا ہی نہیں ہے, لیکن میری وجہ سے سارے عابدوں کا طبقہ بدنام ہو گیا. آئندہ جب بھی کہیں کوئی عبادت کرے گا تو لوگ کہیں گے یہ عبادت گزار, دیکھو فلاں جگہ عبادت گزار تھا, وہ کیا نکلا بعد میں, یہ بھی ایسا ہی ہوگا, نکالو ان کو. تو میری وجہ سے تمام طبقہ عابدین بدنام ہو گیا, لہذا یا اللہ کوئی نظام چلا کم سے کم کہ بدنامی کے داغ دھل جائے اور حقیقت واضح ہو جائے بچہ ہے کس کا. بس شروع کر دی اس نے دعا اور عبادت, کیونکہ عابد تو تھا, عبادت تو کی تھی اس نے بہت زیادہ. اب بس وہاں سجدے میں گرا ہوا ہے صبح سے شام, رات بھر آنسو بہا رہا ہے, یہاں تک کہ کچھ عرصے کے بعد اس کو الہام ہو گیا. کچھ عرصے کیا, کچھ دنوں کے بعد, کہ بھائی ہم اس کو واضح کریں گے یہ بچہ کس کا ہے, جاؤ اسی بچے سے پوچھو تو کس کا ہے. بچہ چند دن کا ہے, وہ کیسے بات کرے گا, لیکن حکم یہ ہے, آ گیا واپس. اب جب واپس پہنچا تو گاؤں والے پھر جمع ہو گئے, کہنے لگا آ گیا یا پھر. اس نے کہا بھائی میں آیا ہوں واپس, میں نے وہ غلطی نہیں کی جو تم نے مجھ پر الزام لگایا, اب میں صفائی دینا چاہتا ہوں, اسی بچے سے پوچھیں گے تو کس کا ہے.
لوگوں نے کہا بچے سے کیسے پوچھیں گے، وہ تو ابھی چند دنوں پہلے پیدا ہوا ہے تو بات کیسے کرے گا؟ کہنے کا پوچھ کر دیجیے۔ چنانچہ بچے کو لایا گیا، اور وہاں حدیث میں، بخاری میں حدیث ہے یہ، بچے سے پوچھا گیا لمن انت ایھا الصبی، بیٹا تو کس کا ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا لراعی فلان، فلانا چرواہا، اس کا میں بیٹا ہوں۔ چرواہے کا نام لیا، اس کے مطلب اس عورت کے تعلقات کسی چرواہے کے ساتھ پہاڑوں پر رہے ہوں گے، بس واقعہ ختم ہو گیا۔ اس پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماں کی گود میں کتنے بچوں نے بات کی ہے؟ تو یہ بچہ گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی، حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دی تھی بچے نے، وہ بھی دودھ پیتا بچہ تھا، 3 تو یہی ہو گئے، اور بھی ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں دودھ پینے کی حالت میں کلام کیا ہے۔ جرائش کے اس واقعے میں کیا پتا چلا کہ ایک آدمی اگر غلطی کرتا ہے تو جس طبقے کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہوتا ہے پورے طبقے پر لوگ انگلی اٹھاتے ہیں۔ ایک امام غلطی کرے گا سارے اماموں کی بدنامی ہوگی، ایک حافظ غلطی کرے گا سارے حافظوں کی بدنامی ہو سکتی ہے۔ ابھی کل یا پرسوں میرے بھائی بتا رہے تھے کہ جموں میں کسی ایک شخص نے غلطی کی، ٹھیک، اور سارا طبقہ علماء جو ہے وہ بدنامیوں کی زد پر آ گیا ہے۔ ہم عالم ہیں یا نہیں، لیکن نام ہمارا عالم ہے، ہمیں نام پڑ گیا ہے، اور اس لیے پڑھا ہے کہ ہم نے کچھ عرصہ مدرسے میں ناظرہ پڑھا ہوگا، حفظ کیا ہوگا، یا برا علم پڑھا ہوگا، زیادہ ہمارا نام اس میں شامل ہے۔ اب ہمارے اندر صلاحیت بہت زیادہ ہے تب بھی، اور بہت کمزور صلاحیت ہے تب بھی، یا ہم نے ادھورا پڑھا ہے تب بھی ہمارا نام تو شامل ہو گیا اس میں۔ اب ہمارا ایک طبقہ ہجوم بن گیا۔ اب ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ کیا ہم زندگی گزاریں گے مشن کے ساتھ، یا زندگی گزاریں گے تجارت کے ساتھ؟ تجارت کے ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ ایک شخص یہ ہے کہ ہمارا عالم، ہمارا حافظ، ہمارا ناظرہ پڑھنے والا بچے کو قرآن پڑھا رہا ہے بنیت تجارت، اور کیسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بچے کو قرآن پڑھا رہا ہے بنیت مشن، کہ میں قرآن پڑھا ہوا ہوں، میں اس بچے کو قرآن پڑھاؤں گا تاکہ میرے جو اللہ نے جو مجھے دولت عطا کی ہے یہ دولت دوسروں تک پہنچے۔ حضرات، جن جن علاقوں میں جو بھی علماء ہیں، چاہے وہ چھوٹی سطح کے ہوں ہم جیسے، چاہے بڑے بڑے علماء ہوں، بہرحال وہی اس علاقے کے دین کے ذمہ دار ہیں، انہی کے سہارے وہ دین وہاں کا محفوظ ہے، انہی کے ذریعے سے دین آگے چلے گا، انہی کے ذریعے سے مسلمانوں کی نئی نسل کا ایمان بچے گا۔ آج کی امت کا عالم یہ ہے کہ وہ ٹیوشن پڑھانے کے لیے اگر کوئی اور سبجیکٹ کا ٹیوشن وہ 10,000 فیس دینے کو تیار ہو جائے گا، لیکن قرآن پڑھانے کے لیے اس کے پاس فرصت ہی نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے وہ کہے گا مول صاحب آدھا گھنٹہ ہمارے بچے کو بھی پڑھا دیا کرو، کبھی فیس دے گا، کبھی نہیں دے گا، کبھی کم دے گا، اور جو ہی امتحان آئے گا کہنے لگا بچہ نہیں آئے گا، ہم کو امتحان ہے ابھی، یعنی گویا اصل چیز تو وہ ہے، یہ ضمنی چیز تھی۔ یہ امت کا حال ہے۔ جب بچے کو وہ اسکول کالج بھیجیں گے تو رات کے 4 بجے سے تیاریاں کریں گے، ٹھیک ہے، اور سجا بجا کر کے بچے کو بھیجیں گے، اور اگر بچہ ہے تو جناب پھٹے ہوئے قاعدے کے ساتھ اور گھسیٹ کر کے، یعنی وہاں کے لیے اتنا اہتمام ہے اور یہاں کے لیے کچھ نہیں۔ اس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اس دور میں ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے، اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اطمینان بخش ہے یا نہیں، اور جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو انجام کیا نکلے گا۔ ایک طرف سے علاقوں میں طرح طرح کے فتنے، کچھ مسلکوں کے جھگڑے ہیں، پھر نئے حالات کے نتیجے میں نئے مسائل پیدا ہو گئے۔ وہ نئے مسائل کیا ہیں؟ آج کے گھروں میں ماڈرنزم ہے، فحاشی، عیاشی، موبائل ہے، غلط تعلقات ہیں، ڈرگس ہیں، ناچ گانے ہیں، میوزک ہے، اور یوٹیوب چلنے ہیں، فیس بک ہے۔ یہ نئی دنیا ہے۔ اس نئی دنیا میں مسلمانوں کے گھروں کی نئی نسل کا مسلمان رہنا بہت مشکل ہے۔ اب وہ اس کے بعد صرف مسلمان ہونے کی 2 ہی چیزیں باقی رہ گئی، ایک اس کا نام اور ختنہ ہے، بس۔ اس کے بعد جب یہ سکولوں کالجوں میں ہوگا تو اس کی شکل بھی دوسرے انداز کی ہے، اس کا کپڑے بھی دوسرے انداز کے ہیں، اس کے گفتگو کرنے کا انداز بھی بالکل الگ ہے، اس کی سوچ کا انداز بھی الگ ہے، اس کے شوق بھی بالکل الگ ہے۔ اس کے بعد اسلام کے نام کی اب ایک ہی چیز بچی ہے، ایک تو اس کا نام مسلمان جیسا ہے، اور بہت سارے بچوں کے تو نام بھی اسلام جیسے نہیں ہیں، ایسے محمل قسم کے نام رکھے ہیں۔ کیوں نام رکھے ہیں؟ کیونکہ انوکھا نام، بس انوکھا چاہیے، چاہے اس کا کوئی معنی ہو یا نہ ہو، ٹھیک۔ جیسے ابھی مجھے فون کر رہا تھا، میں ابھی بیٹھا ہوا تھا، جی ہم نے اپنے بچے کا نام انیزہ رکھا ہے، انیزہ،
تو میں نے کہا اب کیا کہنا ہے؟ کہنے لگا نام ٹھیک ہے. میں نے کہا ٹھیک نہیں ہے. کہ اس کی میننگ کیا ہے؟ میں نے کہا اس سے پوچھو جس نے تم کو یہ نام بتایا, ہم سے کیوں پوچھتے ہو انیم. تو لڑکا ہے تو خطرناک, اور اس کے بعد نام اتنا ہی بچا ہوا ہے. بے شمار ہمارے وہ بھائی جو بہت ہی عیش والی زندگی گزار رہے ہیں, یعنی مالی اعتبار سے جو ہائی فائی ہے, ان کے گھروں کے بچوں میں سے ایسے بھی بچے پائے جاتے ہیں جن کو کلمہ بھی آتے ہیں. یہ صورتحال ہے. اور ہمارے وہ علماء جو گھروں میں جاتے ہیں ان کو اس کا تجربہ ہوگا کہ گھروں کی حالت کیا ہے. تو اس لیے اب ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں, اس میں مزید ہمیں اور کیا کرنا چاہیے. ٹھیک, اگر اللہ کو کہ ہمارے علماء جن کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں, اگر وہ درس قرآن شروع کریں تو خود ان کے علم میں اضافہ ہوگا, اس کے ذریعے سے امت کو نفع ہوگا, اور اس کے ذریعے سے دوسرے جو فتنے آپ کو تنگ کرتے ہیں وہ فتنے بھی کمزور ہو جائیں گے, اور ہم گویا اپنے مشن کا کام کر رہے ہیں. جب اللہ نے صلاحیت دی ہے, آپ مطالعہ کر سکتے ہیں, پڑھا سکتے ہیں, تو ٹھیک ہے, درس قرآن کے لیے کوئی لمبا چوڑا مطالعہ نہیں کرنا پڑے گا, کسی ایک تفسیر کو سامنے رکھ کر کے درس قرآن دے سکتے ہیں. ایک کام یہاں کے علماء کیا ہر جگہ کے علماء کو کرنا چاہیے. وہ تمام حضرات جو ہمارے مدرسوں سے پڑھ کر کے آئے اور وہ نہ کسی مدرسے کی مشکل کام میں نہیں ہے, مثلا ایک حفظ کا استاد ہے, وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا, یا کوئی ابتدائی تعلیم پڑھانے والا استاد ہے, آسان نہیں ہے اس کو چھوڑ کر کے وہاں سے نکلنا. لیکن وہ ہمارے صلاحیت والے علماء جن کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت بھی دی ہے, مطالعے کی صلاحیت بھی دی ہے, وہ کہیں امامت کر رہے ہیں یا امامت بھی نہیں کر رہے ہیں, کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں, اگر وہ اس مشن کو اپنا لیں کہ میں درس قرآن دیا کروں گا, چاہے ایک ہی آدمی بیٹھ جائے, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا تعلق خود قرآن سے ہوگا, مطالعہ کرے گا, علم میں وسعت پیدا ہوگی, اور آگے چل کر کے کچھ عرصے کے بعد اس کو قبولیت مل جائے گی اور ہجوم آ جائے گا. ہمارے دین کے کام ہمیشہ یہ رہا ہے کہ شروع ہوتا ہے بہت کم حالت میں اور آگے ترقیات ملتی ہے ہمیشہ. میں ابھی کل جہاں پنچ میں تھا, آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ ضیاء العلوم کی ابتدائی حالت کیا تھی. میں نے دیکھا ہے ضیاء العلوم والوں کے پاس ایک کمرہ تھا اور آنگن میں چولہا جلا کر کے کھانا پکاتے تھے, بس صرف ایک کمرہ تھا. وہی کمرہ دفتر تھا, وہی کمرہ کلاس روم تھا, اسے میں سبق پڑھاتے تھے, اسے میں استاد رہتے تھے, اسی میں بھی سوتا تھا, میں وہاں تراویح پڑھانے کے لیے آیا تھا, بس ایک کمرہ تھا. اور صحن میں چولہے وہ لکڑے یوں جلاتے تھے اور اوپر سے دیگچہ رکھ کر کے سالن پکاتے تھے. وہ زمانہ میں نے دیکھا ہے. اس زمانے میں مولانا غلام نبی صاحب طالب علم تھے جن کی وفات ہو گئی. ٹھیک, آج کیا لوگ دیکھ لیجیے. یہی حال ہمارے دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پور کا ہے, اور اس سے آگے بڑھ کر کے دارالعلوم دیوبند کا یہی معاملہ رہا ہے. تو ہماری کاموں کا نظام یہ ہے, شروع میں ہوتی ہے مشکلات اور آگے چل کر اللہ تعالیٰ شروع فتوحات عطا فرماتے ہیں. تو ایک تو یہ ارادہ کر لیں جو آپ حضرات میں سے درس قرآن دے سکتے ہو, وہ درس قرآن کا نظام کھڑا کریں. میں انفرادی طور پر تمام حضرات سے واقف نہیں ہوں, اس لیے میں عمومی طور پر میں عرض کروں گا کہ جو حضرات صاحب علم ہیں اور مطالعہ کر کے درس قرآن دے سکتے ہیں وہ ضرور اس مشن کو شروع کریں. اس کے نتیجے میں امت کا ایمان و دین بچے گا. ایک عمل تو یہ ہے. دوسرا, امت کا 99% طبقہ اپنا بچہ مدرسے کو دینے کو تیار نہیں. 99%. اگر ہم اپنے مدرسوں, جن مدرسوں میں بچے آ رہے ہیں, چاہے وہ ان حضرات کے مدرسے ہیں یا ہمارے مدارس ہو, وہ تمام بچے اگر کیلکولیٹ جمع کریں گے تو وہ امت کے 100 بچوں میں سے ایک یہ ہوگا 99 باہر. یہ جو 99 باہر ہے, یا وہ سکولوں میں ہے, یا وہ کالجوں میں ہے, یا وہ پہاڑوں پر بیچارے بیوی بکریوں کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, ان کے یہاں کوئی تعلیم نہیں. یہ جو 99% بچے ہیں اور مسلمانوں کے ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ ان کا ایک ہی حال ہے, اور وہ یہ کہ ہر مسجد کے ساتھ مکتب شروع ہو جائے. اگر مکتب شروع ہو گیا اور منتیں کر کر کے بچوں کو مکتب کے ساتھ جوڑا گیا, تو اس کے نتیجے میں ان کا ایمان بن جائے گا. ہمارے بہت سارے بھائی جو ہیں وہ گھروں میں جا کر کے ٹیوشن پڑھاتے ہیں, اس کا بھی فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن مکتب ایک منظم کام کا نام ہے. ٹیوشن آپ اکیلے جائیں گے, کسی دن بچہ ہوگا, کسی دن نہیں ہوگا, کسی دن بیمار ہوگا, ایک دن چائے پینے میں وقت گزر گیا, ایک دن کسی اور ہے. بلکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سال ہر سال ہو گئے پڑھاتے اور بچے کے اندر صلاحیت ہی پیدا نہیں ہوئی ابھی. لیکن جب وہ مکتب کے نظام کے ساتھ جڑے گا تو مکتب میں محاسبہ ہوتا ہے, ٹھیک, ذمہ داری ہوتی ہے. کچھ عرصے کے بعد مکتب کو چیک کرنے والے افراد آئیں گے. جب مکتب کے ساتھ آپ پڑھائیں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, وہ جو گھروں میں جا کر کے پڑھانے کی کمیاں کمزوریاں ہیں وہ مکتب میں نہیں رہیں گی. گھروں میں آپ جا کر کے پڑھائیں گے تو ایک بچے کو اپنے پڑھائیں, مکتب میں تو پورا محلہ. بے شمار بھائی وہ ہیں کہ جو
نہیں پڑھا سکتے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو، یا پڑھا سکتے ہیں مگر دلچسپی نہیں ہے، لیکن جب مکتب کھڑا ہو جائے گا اس کے نتیجے میں وہ مکتب کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ یعنی اس وقت امت مسلمہ کے 99% بچوں کے دین کے بچاؤ کا ایک ہی راستہ ہے، مدرسہ اور مکتب۔ مدرسے میں امت بچہ دینے کو تیار نہیں، پرسنٹیج بہت کم ہے، ٹھیک، اب لے دے کے ایک ہی ہے کہ صاحب آپ اپنے بچوں کو سکول اور اکیڈمیوں پہ بھیج رہے ہیں، لیکن صبح اور شام آدھا گھنٹہ ہمیں دے دیں تاکہ ہم اس بچے کا دین تو بچا سکیں، اور پھر مکاتب کا نظام مستحکم ہو، سلیبس بہت اچھا ہو، محنت کے ساتھ پڑھایا جائے، صلاحیتیں بچوں کے اندر پیدا ہو، تو آگے چل کر کے اس بچے کا ایمان بچ جائے گا، اور پھر آگے چل کر ایک وقت آئے گا کہ آپ کے پڑھائے ہوئے بے شمار بچے کہیں گے کہ ہمارے پاس جتنا دین ہے وہ فلاں نے کہا ہے، ہم فلاں کی پیداوار ہیں۔ اس وقت اتنی خوشی ہوگی آپ کو کہ میرے پڑھائے ہوئے بچے اتنے۔ یاد رکھیں، گھر کے اندر جس بچے کو آپ نے پڑھایا ہے، ایسا ہو سکتا ہے آپ کو مکتب بھی نہیں کرے گا، اور مکتب میں جب آپ نے پڑھا ہے تو آپ ہمیشہ کے لیے آپ کا شاگرد بن جائیں گے۔ یہ فرق ہے گھر کے اندر پڑھانے میں اور مکتب کے اندر پڑھانے میں۔ فرق یہ ہے کہ مکتب کے اندر جب وہ چل کر کے آتا ہے، طلب کر کے ساتھ آتا ہے، پھر وہ پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد پھر وہ آپ کا شاگرد بن جائے گا۔ اور اگر آپ نے اس کو بطور مشن کے پڑھایا، ایک تو ہے ہم تنخواہ کے لیے پڑھا رہے ہیں، ہمیں تنخواہ مل جانی چاہیے، اس کو قابلیت آئی یا نہیں ہمیں اسے غرض نہیں، یہ تو ہم کمرشل بنیاد پر دین پڑھانا، تجارتی بنیاد پر ہماری تنخواہ آ رہی ہے، بچہ قابل بنا یا نہیں بنا ہم اس سے دلچسپی نہیں۔ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی پڑھانے والا سال ہر سال بچے کو پڑھاتا رہا گھر میں، لیکن صلاحیت پیدا ہی نہیں ہوئی بچے میں، اس کے والدین کو بھی پتہ نہیں، وہ تو مطمئن بیٹھے ہیں کہ ہمارے امام صاحب، ہمارے مولوی صاحب ہمارے بچے کو پڑھا رہے ہیں، اس کا دین بہت آگے جا چکا ہوگا، اور چونکہ ان کو بھی فرصت نہیں ہے یا ان کی زندگی میں دین نہیں ہے، ان کو دلچسپی نہیں کہ ہمارے بچے نے کچھ پڑھا بھی یا نہیں، اور سال ہر سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بچہ تو بالکل ہی ناقابل ہے، حالانکہ استاد بہت قابل تھا، تو سستی پائی جاتی ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ اگر مکاتب شروع ہو جائیں تو مکاتب کے نظام میں وہ خوبیاں ہیں جس کے نتیجے میں محلے کے بچے آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے، اور بچے کے والدین آپ کی قدر کریں گے۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مسجد کے امام کی ذمہ داری صرف نماز پڑھانا نہیں ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے میرا کام صرف نماز پڑھانا ہے، اللہ اکبر لے کے سلام پھیرنے تک، اور میں فارغ ہو گیا، تو جواب ہے کہ آپ نے پھر امامت کے منصب کو سمجھا نہیں ہے۔ امامت کے منصب کے معنی ہے 5 کام۔ نمبر 1 امامت، نمبر 2 اگر وہاں جمعہ ہوتا ہو تو خطابت، اور خطابت بھی یہی ٹرانزیشن نہیں، تیاری کر کے نئے موضوعات کے ساتھ علمی تیاری کرنی ہے، بولنے کا سلیقہ سیکھنا ہے، ٹاپکس طے کرنے ہیں کہ آج کی امت کو کون سے موضوعات پر بات کرنی ہے جو امت کے لیے ضرورت ہے۔ بعض دفعہ لوگ ہمارے کہتے ہیں جی سنتے ہی نہیں آج کے لوگ، آپ وہ بولو نا جس کی آج کو امت کو ضرورت ہے، دیکھیں کیسے سنیں گے۔ ہم تو دیکھتے ہیں کالج کے لڑکے کیسے بیٹھے رہتے ہیں اور گھنٹوں تک بولیں گے اٹھیں گے نہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری اس وقت کی ضرورت ہے ہمیں بتائی جا رہی ہے۔ ہم نے ماڈرن لڑکوں کو دیکھا گھنٹوں تک بیٹھ کر سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ تب ہوگا نا جب اس کی ضرورت کی چیز اسے بتائی جائے، لیکن جب وہ چیز بتائی جائے جس کا اس کی زندگی کے ساتھ کوئی کنسرن ہی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں، وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں کیا سنا رہے ہیں، ہمیں کیا اس سے ہے۔ میں اس کو الگ سے بھی عرض کروں گا کہ یہاں کے علماء، یہاں کے خطبہ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ موضوع کا انتخاب صحیح کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی موضوع بہت اچھا ہوگا، لیکن یہ جو سامنے آپ کے بیٹھے ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کا ہے ہی نہیں مسئلہ۔ اسے مطلب محرم کا مہینہ آئے گا، ہم پورے مہینے کربلا میں تقریر کرتے رہیں گے، تب ٹھیک ہے، تو آج کی امت کو کیا لینا ہے کربلا سے، وہ تو گزر چکی تاریخ۔ لیکن جناب صورتحال یہ ہے کہ آدمی کہے گا ہاں یہ تو کربلا کو نہیں مانتے، کربلا کو ماننے نہ ماننے کا مسئلہ ہے، وہ تاریخ گزر چکی ہے۔ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ آپ کا اپنا کربلا کیا ہے اس کو فکر کیجئے، آپ کے تو گھر میں کربلا ہے، آپ کے بچے نہ جانے کس عالم میں جا رہے ہیں، آپ مسلمانوں کی بیٹیاں نہ جانے کہاں کن کن حالوں کے، مسلمانوں کے لڑکے ڈرگس کا شکار ہو کر کہاں پہنچ رہے ہیں، آپ اس کربلا کو لیے ہوئے ہیں۔ وہ کربلا جا چکا ہے، وہاں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ شانہ نے جو اجر اور مرتبہ عطا کرنا ہوگا وہ دیا ہوگا، اور یزید کے ساتھ اللہ کو جو کچھ کرنا ہوگا وہ کر چکا ہوگا۔ ہمارا کربلا بولنے سے اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں، لیکن موضوع اتنا زبردست ہے تو چھوڑ ہی نہیں سکتا، اور ہے سارا بے فائدہ۔ یہ مثال میں بتا رہا ہوں۔ آج کا مسئلہ جناب مجھے بتائیے نا مجھے کیا کرنا ہے، تو اس کو کھڑا کرنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج کے مسلمان کا حال معاملہ یہ ہے
کہ اس کے بچے میں دینداری آئے گی یا نہیں آئے گی اس کو فکر ہی نہیں ہے. وہ تو فکر یہ کہ ہے کہ میرے بچے کے پاس ڈگری آنی چاہیے, پھر اس کو اچھی ملازمت ملنی چاہیے, پھر گاڑی آنی چاہیے, پھر شاندار مکان بننا چاہیے, پھر اس کی شاندار شادی ہونی چاہیے اور عیش کی زندگی ہونی چاہیے. بس یہی اس کا خلاصہ. اس بیچ میں ان کے دین کے بچانے کی فکر اگر ہم نہیں کریں گے تو اور کوئی ہونے والا نہیں. طریقہ اس نے یہی بتا دیا. تو میں عرض کر رہا تھا امام کے 4-5 کام ہیں. نمبر 1 امامت, خطابت, مکتب, جنازے, نکاح. یہ 5 کام لے کر کے امت کے ہر طبقے کو ہم ٹارگٹ کریں گے. جب ہم ذاتی تعلقات قائم کریں گے بہنے والوں کے ساتھ اور دین کی بنیاد پر, ایک تو ہے دنیاوی بنیاد پر تعلقات قائم کریں کہ دین کی بنیاد پر, جو ہی لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کو ہمارے دین کی فکر ہے یا ہمیں دین پر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ چاہتے ہیں ہم دیندار بنے, ہمارے گھر میں دین آئے, یا ہمارے مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں, یا ہمارے بیماروں کے لیے دعائیں شفا مانگتے ہیں, یا ہمارے بیماروں کی عادت کے لیے آتے ہیں, یہ شوق کے ساتھ ہمارے جنازے پڑھ رہے ہیں, یا ہمارے بچوں کے نکاحوں میں دلچسپی لے رہے ہیں, تو ان کو ذاتی محبت آپ کے ساتھ ہو جائے گی. اور جب اس کو ذاتی محبت ہو جائے گی وہ کچھ بھی قربانی دینے کو تیار ہوگا. تو مکاتب کا نظام مستحکم ہو جانا چاہیے. آج کے زمانے کی بہت بڑی پریشانی ہے کہ امت کے علماء کی انرجی بے فائدہ کاموں میں خرچ ہوتی ہے. انہیں بے فائدہ کاموں میں یہ مسلکوں کی جنگ ہے. بس کچھ لوگوں کی زندگی اسی پر قائم ہے کہ مسلک کو جتنا وہ مسلک کو بولتے رہیں گے ٹھیک اتنا وہ زندہ ہے, اور جو ہی مسلک بولنا چھوڑ دیں گے تو اس کے بعد ختم ہو جائیں گے, اور یہاں سے ہماری بہت ساری طاقت اس کے جواب دینے میں خرچ ہو جاتی ہے. تو جو ہمیں اصل کام کرنا تھا اس اصل کام سے ہٹ کر کے ہم لگے ان کا جواب دینے میں. بس انہوں نے آج یہ کہا ہم جواب میں یہ کہیں گے, انہوں نے آج یہ تقریر کی ہم فلاں جگہ اس کے مقابلے میں جلسہ. تو ہمارے بہت سارے باصلاحیت لوگوں کی انرجی اسی میں خرچ ہو جاتی ہے, ہم ان کو ساتھ اٹیچ کر کے رکھا ہے. میرے بھائی ہمارے علماء نے جتنا لٹریچر ان تمام مسائل پر تیار کر دیا ہے, جن مسائل کے اختلافات علاقوں میں ہیں, اس سے زیادہ ہم کچھ بول نہیں سکتے. اس سے زیادہ کیا بولیں گے؟ اگر اس پورے لٹریچر سے ان کا کچھ نہیں ہوا اور سدھرے نہیں ٹھیک ہے, تو ہماری تقریریں کرنے سے اس وقت ہے. مجھے سمجھ میں آتا ہے اور تجربے اس کے بار بار ہوئے کہ وہ موضوعات ایک ایسا وہ موضوعات گزر چکے. میں گاؤں میں گیا, کہنے لگا جی وہ تھانوی صاحب. میں نے کہا یار تھانوی صاحب آپ کا مسئلہ ہے نا میرا مسئلہ ہے. آپ کا میرا مسئلہ ہے کہ میرا ایمان اور آپ کا ایمان صحیح ہو جائے, میرے اور آپ کی ایمانی زندگی صحیح ہو جائے, حرام کاموں سے تم بھی بچو میں بھی بچوں. مجھے اس کا جواب دینا, مجھے ان کا جواب نہیں دینا ہے, نہ آپ کو دینا ہے. آپ اس کو چھوڑ دو. میں آپ کو لطیفہ سناتا ہوں. مجھے ایک صاحب نے فون کیا, کہنے لگا جناب یہاں کشتواڑ میں ایک جنازہ ہوا ہے. میں نے کہا ہاں ہوا ہے, ہوا ہوگا. کہنے لگا نہیں وہ تھے نا قاری صاحب, قاری بدرالدین صاحب. میں نے کہا ہاں بالکل قاری بدرالدین صاحب تھے, ان کو تکلیف تھی, سری نگر میں ان کی وفات ہوئی تو ان کی میت کو لے جایا گیا, کشتواڑ میں جنازہ ہوا. میں نے کہا کیا حکم ہے؟ میں نے پہلے معلوم کیا یہ کون صاحب ہے, تو پتا چلا ہمارے ایک رشتے دار ہیں. زندگی میں پہلی مرتبہ فون کیا ٹھیک, مسئلہ پوچھ رہے ہیں. کہنے لگا وہ قاری بدرالدین صاحب کا جنازہ تھا. میں نے کہا کہنے لگا مفتی فضل وحید صاحب جموں سے اس کے جنازے میں آئے. میں نے کہا آئے ہوں گے. کہنے لگا وہ ایک دن آئے, پورا دن لگ گیا, دوسرے دن انہوں نے بیان کیا, جنازہ پڑھایا, اس کے بعد پورے دن گئے رہے, اگلے دن واپس چلے گئے. میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگا میرا خیال یہ ہے کہ 3 دن کی تنخواہ ان کو نہیں لینی چاہیے. میں نے کہا میرے بھائی یہ نہ تیرا مسئلہ نہ میرا مسئلہ. تو نے زندگی میں پہلی مرتبہ فون کیا, وہ بھی دوسرے پر اٹیک کرنے کے لیے. ان کو تنخواہ لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے تجھے کیا ہو, اور تو زندگی بھر رشوت کھاتا رہا, وہ کیوں نہیں پوچھا ہے؟ تم کیوں بڑے افسر اب زندہ ہے ابھی. میں نے کہا زندگی بھر جس شعبے میں تو رہا ہے اور وہاں جو کچھ ہوتا رہا ہے آج تک تو کبھی نہیں آپ نے پوچھا. اس کی فکر بڑھ گئی آپ کو. یعنی بے فائدہ کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا اور ان مسائل میں اپنی انرجی ضائع کرنا جن مسائل کا آج کی امت کو کوئی نفع ہونے والا نہیں. اس لیے اپنی طاقت کو ان پہ چھوڑ دیں. جناب وہ یہ کہتے ہیں کہ کہنے دو, وہ تو کہیں گے, سیدھی بات ہے, جن کا جو مسئلہ کرنے کا وہ بولیں گے. لیکن یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے, ضروری نہیں ہے کہ ہر بولنے والا جو ہے وہ امت کے حق میں مخلص ہو. ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتیں استعمال کر رہا ہے صرف اپنی ذات بنانے کے لیے, صلاحیتیں استعمال کر رہا ہے مال جمع کرنے کے لیے, صلاحیتیں استعمال کر لوگ اپنے ساتھ جوڑ کر رکھیں گے تاکہ اس کی دکان چلتی رہے. ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ نے ہم کو مسئلہ کے حق عطا کیا. ہم دین کے ذمہ دار بن کر کے اگر زندگی گزاریں گے تو جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ
دین کا محافظ بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کرے، اس کا ہر قدم اسی نہج پر ہو، یا اللہ میں زیادہ نہیں کر سکتا، میں چند بچوں کو پڑھاؤں گا مکتب میں، یہی میری دین کی حفاظت کا کام ہے، ان بچوں کا دین میرے ذریعے سے اگر بچ جائے گا میں اتنا کروں گا، میں مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، ساتھ میں پہننے والوں کو کوشش کروں گا وہ نمازی بن جائے، میں اتنا کر سکتا ہوں، میں جمعہ کا پڑھاتا ہوں، میں بہت عالمانہ تقریر نہیں، سیدھی سادھی چھوٹی سی تقریر کروں گا، اس کے لیے میں تیاری کروں گا، لیکن بات کو وہ کروں گا جس سے امت کو نفع ہوگا، یہ میرا دین کا کام ہے، یہ میرا مشن ہے، اس سے بڑا میں نہیں کر سکتا۔ تو جناب والا یہ دین کے محافظین میں شامل ہے، اور جب یہ دین کے محافظین میں شامل ہوگا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شان اس کو معاشی مشکلات کا شکار، اس کو پھاقے لگنے دینے، کبھی نہیں ہوگا۔ اب سمجھ میں نہیں آئے گا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کا منظر سامنے آئے گا۔ میں ایک گاؤں میں ایک مولانا صاحب تھے، وہ ہمیشہ وہ منفی تقریریں کرتے تھے، اس طبقے کے خلاف، اس طبقے کے خلاف، ان کے خلاف، بس ہر جمعے کو صرف تقریر، تو لوگ نادان لوگ واہ واہ کرتے تھے، خوش ہوتے تھے، پھر پتہ نہیں کیا بات ہو گئی تو وہ نکل گیا وہاں سے۔ اب دوسرا امام آیا، وہ دوسرا امام چھوٹا لڑکا تھا، بڑا سمجھدار، وہ آ کر کے اس نے دیکھا تو صورتحال یہ ہے، لوگ دین بالکل نہ واقف، ان کی نمازیں بھی صحیح تھی، سالہ سال تک وہ صرف ان کو گھرواتا رہا، آگے عملاً کچھ نہیں، عملاً کچھ بھی نہیں، بس وہ اچھلتے تھے واہ 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 کر کے، آگے کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا، چھوٹے بچوں کو پڑھانا الگ شروع کیا، بالغوں کو الگ پڑھانا شروع کیا، عورتوں کی نماز سکھائی، جمعے کا خطاب کرنے لگا تیاری کے ساتھ، ٹھیک، کبھی کسی کے خلاف کوئی مثبت، تو ہر طبقے کے لوگ آنے لگے، یہاں تک کہ گاؤں میں نیا رجحان پیدا ہو گیا، سارے بچے سدھر گئے، جوان جو ہے وہ، اچھا ادھر سے وہ کرکٹ کھیلنا جانتا تھا، تو وہ شام کو کرکٹ میدان میں جا کر کے لڑکوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتا، اور مغرب سے میں ان کو مسجد میں لے کے آتا، کیونکہ کرکٹ دوستی جو ہے وہ بھی ایک دوستی ہے، بس کہتا ہے میں تمہارے ساتھ کرکٹ کھیلوں گا، مگر مغرب بعد آپ کو میرے ساتھ مسجد میں بیٹھنا پڑے گا۔ تو بچوں کو لاتا تھا، دن 4 بجے سے لے کر کے مغرب تک کرکٹ، اور مغرب کے بعد ان کو لے کر کے آنا۔ جناب والا کچھ عرصہ گزر گئے، گاؤں والوں کو پتہ چل گیا اتنا قیمتی انسان ہے، تو ایک شخص نے اس کو نکاح میں بیٹی دے دی، ایک شخص نے کہا میں تجھے مکان بنا کے دوں گا، مسجد کے ساتھ میری زمین ہے، ٹھیک، مسجد والوں نے اس کو مسجد کے ساتھ ایک دکان کھڑی کر کے دی، کہا فاضل وقت میں تم کیا کرو گے، دکانداری کرو گے، ٹھیک، تو نکاح بھی ہو گیا، مکان بھی مل گیا، دکان بھی مل گئی، پورا گاؤں شاگرد بن گیا۔ اب جناب وقت کا سب سے بڑا پیر گاؤں کا وہی ہے، اور وہ کہتا ہے میں تو کچھ بھی نہیں۔ اب جب وہ کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں تو وہ سارے کہتے تھے تو ہمارا پیارا بیٹا جیسا ہے، بس وہ سارے بوڑھے بھی اسے، ایک نے کہا میں تجھے عمرہ کرنے کے لیے نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے، اس نے کہا مجھے ابھی نہیں جانا، میرے اتنے بچے ہی یہ ضائع ہو جائیں گے، میں نے کہا قرآن ختم کراؤں گا تب میں جاؤں گا۔ غرض یہ کہ اللہ نے سب کو جمع کرا دیا، اور تھا دور دراز جگہوں کا، مجھے نہیں یاد ہے کہ وہ بانہال علاقے کا تھا یا کون سے علاقے کا تھا، اسے مجھ خود یہ روداد سنائی، اور اس سے پہلے جو امام صاحب رہے ہیں وہ 10-15 سال رہے اور آؤٹ پٹ کچھ نہیں، اور اس نے صرف 2 یا 3 سال کے عرصے میں اتنا کھڑا کر دیا۔ اس لیے اللہ نے ہم کو دین پڑھایا ہے، کم پڑھا ہم نے یا زیادہ پڑھا، صلاحیتیں کم ہیں یا زیادہ ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس صلاحیت کتنی ہے، مسئلہ یہ ہے جتنی آپ کے پاس صلاحیت ہے اس صلاحیت کو آپ مفید سے مفید تر بنا کر کے خرچ کریں، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، اب دین کے محافظین میں ہم شامل ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، علاقوں میں علماء ہوتے ہیں لیکن وہ آپس میں جڑ کر نہیں رہتے، کاش ہمارے علماء جڑ کر کے رہیں اور جڑ کر کے کام کریں۔ یہ کام کر رہے ہیں میں ان کا مدد دوں گا، میں جو کام کر رہا ہوں میری مدد دیں گے، ان کے مکتب میں کبھی میں جاؤں گا اور حوصلہ افزائی کروں گا گاؤں والوں کی، اور بچوں سے کام میرے کام میں یہ مدد دیں گے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ بن جبل، ان 2 صحابہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے گورنر بنایا یمن کا، یمن کی 2 پروونس کر دی، ایک پروونس کا گورنر بنایا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو، اور دوسرے پروونس کا گورنر بنایا معاذ بن جبل کو۔ جب روانہ ہونے لگے تو نصیحت کی، تو اس میں ایک بات یہ فرمائی، یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا۔ بخاری میں یہ حدیث مختلف جگہوں پر آئی ہے، ایک جگہ یہ لفظ بھی ہے، اکثر جگہوں پر تو 4 ہی لفظ ہیں، بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسرا، ایک جگہ پر 5واں لفظ بھی ہے، بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسرا وتطاوعا۔ تطاوع کا مطلب مل جل کر کے کام کرنا، یا اگر کوئی پلان بتائے گا تو تم اس کی تائید کرنا، تم اگر کوئی پلان بناؤ گے تو اس کی تائید کرنا، ایک دوسرے کے کام کا تعاون کرنا،
اور ایک دوسرے کے کام کی خبر گیری کرنا، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنا، ان تمام کاموں کو کہتے ہیں تطاوع کرنا۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اپنے حصے سے نکل کر کبھی ان کے حصے میں پہنچ جاتے تھے، اب پوچھتے تھے بتاؤ جی کیا کیا کر رہے ہو، کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، زکوٰۃ کیسے جمع کر رہے ہو، خرچ کیسے کرتے ہو، ذاتی زندگی تمہاری کیسی ہے، یہاں تک کہ یہ بھی پوچھتے تھے قرآن کتنا پڑھتے ہو رات کو، یہ بھی پوچھا۔ ابو موسیٰ اشعری نے حضرت معاذ بن جبل سے کہا رات کو تلاوت کتنی کرتے ہیں ہم، ٹھیک۔ حضرت معاذ بن جبل کبھی یہاں آتے تھے اس حصے میں، تو وہ بھی اس طرح پوچھتے تھے حضرت کیسا چل رہا ہے، کیونکہ ابو موسیٰ اشعری عمر میں ان سے بہت بڑے تھے یہ یمن کے، معاذ بن جبل مدینہ کے تھے، وہ بدری تھے یہ یمنی ہے، ابو موسیٰ اشعری یمنی تھے۔ بعد میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کوفہ کے گورنر بنائے گئے تھے حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں۔ غرض یہ کہ مل جل کر کے کام کرنے کا نظام، ہم ایک دوسرے کو تعاون دیں، ایک دوسرے کو مدد کریں، اس کے نتیجے میں قوت آتی ہے۔ کشمیری زبان میں کہتے ہیں اخت آگے کا، ایک اور ایک مل کر 11 بنتے ہیں، حالانکہ ایک اور ایک مل کر 2 ہی بنتے ہیں، مگر کہتا ہے نہیں ایک اوپر ایک نیچے، یہ تو 2 ہے لیکن ایک ادھر سے ایک ادھر ہے، یہ 11 ہے، ٹھیک، یہ 11 بنتے ہیں۔ یعنی تعاون کرنے کے نتیجے میں چھوٹے کام سے نتائج زیادہ بڑے نکل آتے ہیں۔ حضرات، ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں یہ دور گمراہیوں کے پھیلاؤ کا دور ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے نہ جانے کیا کیا فتنے آ رہے ہیں۔ تقریباً اکثر لوگ سوشل میڈیا چلاتے ہیں، جانتے ہوں گے آپ، کہیں کوئی ایک کہتا ہے، وہ ایک صاحب نکلے ہیں، وہ گامدی صاحب، وہ یہ کہتے ہیں غار ہرا کا واقعہ تو افسانہ ہے، وہ کہتے ہیں کوئی حساب آنے والا نہیں۔ بیچ میں وہ کہتا تھا جمعے کی نماز تو نبی کے زمانے میں تھے، اب ہے ہی نہیں جمعے کی نماز، جہاں کہیں جمعے کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہاں مسلمان ملکوں میں وہاں کے حکمران جمعہ کی نماز پڑھا سکتے، باقی کو جمعہ معاف ہے۔ بیچ میں انہوں نے کہنا شروع کیا تھا کہ نماز تو آن لائن پڑھنی چاہیے، ہر آدمی اپنے گھر میں بیٹھے، پھر امام صاحب کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے، وہ اپنے گھر میں نماز پڑھائے گا آن لائن، ایسے اور بے شمار لوگ اس کے فالوور بن گئے، کیونکہ وہ یہ کہتا ہے عورتوں کے ساتھ مطابقت کرنا صحیح ہے، سود حرام نہیں ہے، رقص کرنا جائز ہے، مسلمان عورتوں، یہ سب وہ کہتا ہے، بے شمار لوگ ماننے والے بن گئے۔ ایک اور نکلا ہے کوئی علی مرزا، اس کی الگ ہی کہانیاں ہیں، اس کے الگ فتنے ہیں۔ اس سے ہٹ کر کے ایک اور طبقہ پیدا ہو گیا ہے، ان کو اتھیسٹ کہتے ہیں، اور وہ اتنے سرگرم ہیں، اور اگر آپ وہ ان کی چینلیں اگر نہیں دیکھ رہے تو بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی چینلیں دیکھیں گے تو بہت سارے مضبوط علم والے بھی کنفیوز ہو جائیں گے، کیونکہ بڑی تیاریوں کے ساتھ وہ ہمارے اسلامی عقائد پر اعتراضات کرتے ہیں، اور ان اعتراضوں کا جواب دینا مشکل ہے۔ اعتراضوں کا جواب دینا مشکل ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حق ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ باطل نے اپنے آپ کو اتنا مسلح کر دیا کہ حق والے اس اسلحہ کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں، مگر ہے وہ باطل۔ ماہر وکیل غلط مقدمے میں اگر اپنے کیس کو سٹرانگ بنائے، اس کا مطلب تھوڑا یہ حق اس کے حق میں چلا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کو کہ تم میں سے کوئی انسان آ کر کے اپنی تیز کلامی، اپنے چرب لسانی سے اگر مجھ سے فیصلہ کرائے گا اپنے حق میں، تو یہ مت سمجھنا کہ جو تم لے کر جا رہے ہو یہ کوئی خیر کی چیز ہے، تم آگ کا انگارہ لے کر کے جا رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں بھی کوئی انسان اپنے دلائل، اپنی قوت بیان اور اپنی چرب لسانی سے اپنے حق میں فیصلہ کرا لے گا، اور اللہ کے نبی پھر میں فرمایا مگر ہوگا وہ باتیں ایسے آج جناب اتنا مزین کر کے وہ بیان کریں گے۔ ادھر یہ پاکستان ہمارا پار جو ملک ہے وہاں بہت بڑا طبقہ پیدا ہو گیا ہے، وہ باقاعدہ وہاں مشن کے ساتھ الہاد پھیلا رہے ہیں، اور یہاں بھی ان کے افراد ہیں۔ ادھر کا مجھے نہیں معلوم ہے، وادی میں تو ایک نیا فتنہ شروع ہو گیا ہے، ایک شخص گزرا ہے گوہر شاہی، وہ مر بھی چکا ہے، وہ مر چکا ہے، اس کے فالوور آج کہتے ہیں گوہر شاہی ہمارا رب ہے، اور کشمیر میں لوگ ہیں۔ اس کا مشن چلانے والا وہاں برطانیہ میں بیٹھا ہے، اس کا نام ہے یونس، وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ گوہر شاہی رسول اللہ، اور لوگ مان رہے ہیں یہاں کشمیری لوگ۔ تو فتنوں کا زمانہ ہے، اس فتنوں کا جواب دینے کے لیے کوئی امت کا طبقہ نہیں ہے، صرف کہ ہمارے علماء دیوبند کا مشن رہا ہے، ہمارے علماء دیوبند کا مشن رہا ہے۔ آپ اسے اندازہ کریں، بر صغیر میں اسلام ختم ہو چکا ہوتا کیونکہ انگریز مسلط ہوئے تھے، ایسے جیسے اندلس میں اسلام انہوں نے ختم کر دیا، ایسے جیسے بخارا میں اسلام ختم کر دیا، اسی طرح سے بر صغیر میں اسلام ختم کر دیا ہوتا۔ لیکن ہوا کیا، جب انگریز قابض ہو گئے تو ہمارے علماء نے مدرسے قائم کیے، اس سے پہلے یہ مدرسے نہیں تھے۔
یہ جو دارالعلوم دیوبند کے نہج پر مدرسے ان سے پہلے نہیں تھے. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ تو اس سے پہلے دین پڑھانے کا ایک الگ نظام تھا. اس طرح کے مدرسے نہیں تھے کہ اب ہم سے چندہ لے کر کے پھر پڑھائیں گے، نہیں. یہ تو حضرت نانوتوی نے سب سے پہلے مدرسے کا کیا، اس لیے عمر مدارس دارالعلوم دیوبند کو کہتے ہیں. اب یہ مدرسے جب انہوں نے شروع کیے، عوام سے چندہ لو، انہیں کے بچے لو، خود بہت معمولی زندگی گزار کر کے، معمولی زندگی تھوڑی تنخواہوں پر گھاس کی چٹائیوں پر بیٹھ کر کے بچوں کو پڑھاؤ. یعنی بہت قابل انسان، بہت نچلی سطح کی زندگی گزار رہا ہے. حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے وقت کے جینیس انسان تھے. ٹھیک، وہ تو اگر کسی یونیورسٹی میں ہوتے تو اچوٹی ہوتے، مگر وہ چٹائی پر بیٹھ کر کے پڑھانے والے. تو نتیجہ کیا ہوا کہ بر صغیر میں اسلام بچ گیا ان مدارس کی وجہ سے. اگر مدارس نہیں ہوتے تو بر صغیر اسلام ختم کر. چنانچہ انگریز لکھتا ہے، میرے پاس کتاب ہے، وہ کہتے ہیں کہ بر صغیر کا اسلام محفوظ کیسے رہا. تو جواب کہتا ہے اسی پھر آگے وہ کہتا ہے کہ انگریز کہنے لگے یہ مدرسے اتنے خطرناک ہیں کہ یہ مدرسے اب یورپ پر حملہ کر کے آ گئے ہیں، کیونکہ امریکہ میں سینکڑوں مدرسے اسی نہج پر ہمارے علماء کے قائم کیے ہوئے ہیں. برطانیہ میں سینکڑوں مدرسے ہمارے علماء کے قائم کیے ہوئے ہیں. دارالعلوم جوزبری، پورا دارالعلوم میں وہاں دار حدیث ہوتا ہے. برمنگھم میں دارالعلوم ہے، مانچسٹر میں دارالعلوم ہے، واشنگٹن میں دارالعلوم ہے، شکاگو میں ہمارے مشہور عالم ہیں مولانا ڈاکٹر یاسر ندیم. اور وہ یاسر ندیم ندیم الواجدی کا بیٹا، ندیم الواجدی قاری عبداللہ سلیم کے داماد تھے. تو قاری عبداللہ سلیم جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند کے حضرت مولانا نعیم صاحب کے صاحبزادے تھے. مولانا اکرم صاحب بہت اچھا. تو ہمارے ساتھی ہیں یہ دیوبند کے. تو میرے بھائی، اللہ نے آپ کو اگر دین پڑھنے کے لیے قبول فرمایا تھا، چاہے کم پڑھا یا زیادہ، اور اب ہم کوشش کریں گے اس حدیث کا مزاج بنے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اگر ہمارے ذریعے سے کسی ایک کا ایمان بچ جاتا ہے، ہمارے ذریعے سے کسی ایک کا بچہ بگڑنے سے بچ جاتا ہے، تو وہ ہم نے اس امت کے بنانے میں کنٹریبیوشن کیا ہے. تو ایک تو مساجد میں درس قرآن شروع ہونا چاہیے، مکاتب کا ایک نظام بننا چاہیے. ہر امام صاحب اپنے مسجد کے ساتھ مکتب کھڑا کرے اور پہلے والوں کو اپنے ساتھ جوڑے. شروع میں دل شکنی ہوگی، شروع میں آپ کو حوصلہ افزائی نہیں ملے گی، لیکن کچھ عرصے کے بعد ہمارے دین نظام کا یہی اصول کہ شروع میں تنگدستیاں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، مفلوق الحال ہی ہوگی، اور کچھ عرصے بعد فتوحات کھل جائیں گی. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کیسے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے. ہماری پوری تاریخ یہی بتاتی ہے، اور ہماری اس پوری تاریخ کا آغاز ہوتا ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس سے. ایک زمانہ ایسا تھا پورا سال گزر جاتا تھا، ایک شخص بھی کلمہ نہیں پڑھتا تھا. پورا سال گزر جاتا تھا، پورا ایک کلمہ نہیں پڑھتا. پھر ایک وقت آیا کہ صبح سے شام تک اللہ کے نبی علیہ السلام کو فرصت ہی نہیں ہوتی تھی کلمہ پڑھانے سے، اتنے لوگ آتے تھے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا کا منظر ہو گیا تھا. یہاں تک کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتیں چھوٹ گئی، اتنے لوگ جمع ہو گئے، ان کو کلمہ پڑھاتے ظہر کے بعد کی سنتیں اثر تک پڑھی نہیں سکے. اثر کے بعد وہ سنتیں پڑھی تو مسئلہ پیدا ہو گیا کہ آپ علیہ السلام نے سنتیں اثر کے بعد کیوں پڑھی؟ اثر بعد تو نماز پڑھنا منع ہے، آپ نے کیوں پڑھی؟ آپ نے فرمایا وہ ظہر کے بعد جو سنتیں ہیں میں پڑھ نہیں سکا، کیونکہ اتنا بڑا وفد آ گیا تھا، ان کو کلمے پڑھاتے مسلمان بنانا تھا، ان کے تقاضے سننے تھے، ان کے ساتھ میں بزی رہا، تو اس لیے وہ سنتیں نہیں پڑھی. ایک زمانہ وہ تھا اور ایک زمانہ یہ. ہماری تاریخ یہی بتاتی ہے. تو اس لیے حضرات علماء، حضرات ائمہ کرام، حضرات خطبہ، اللہ نے آپ کو نمبر 1 مسئلہ کے حق کے ساتھ جوڑا. بہت بڑا اللہ کا احسان ہے. ورنہ دائیں اور بائیں طرف دیکھ لیجیے کیا حالات، اور کیسے بیچارے مسئلہ کو ہٹے ہوئے کن گمراہیوں کا شکار، اور محبت کے نام پر ایسی بدعت، اور محبت رسول کے نام پر وہ خرافات ہیں جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں. اور بیچارے اسے بھی گم ہیں، وہ ان کے امام اور ان کے جو ذمہ داران ہیں وہ ان کو وہی سب سناتے ہیں، وہی پڑھاتے ہیں. اللہ نے ہم کو مسئلہ کے حق عطا فرمایا. توحید، سنت، عشق رسول، رد بدعت، دین کی احیاء کی محنت، یہ سب ہمارے مشن کا حصہ ہے. ٹھیک. حضرت مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے 5 چیزیں ہوتی ہیں تو بنتا ہے دیوبندی: توحید خالص، عشق رسول، اتباع سنت، خدمت دین کا جذبہ اور تمام معاصی سے اجتناب. خود کی زندگی بہت اچھی بنائی. ہم موبائل کا غلط استعمال اگر کرنے لگیں گے ہم کیسے امت کی رہنمائی کریں گے؟ اگر خدا نہ خواستہ میں رات کو گندی چیزیں دیکھ رہا ہوں اپنے موبائل پر، اور اگلے دن میں داڑھی اور امامہ لگا کر، اگلے دن میں داڑھی کے میں کنگا کر کے سفید لباس کر کے آپ کے سامنے سے گزرتا ہوں، مگر میرا اندر تو بہت عجیب ہے. اور اللہ نے پردہ رکھا ہے. لوگ ہماری داڑھی اور پگڑی کو دیکھ کر کے احترام کرتے ہیں. بہت اچھا جناب، یہ مولانا صاحب ہیں، یہ تو فرشتے ہوں گے، لیکن
تو ہم اپنی شخصی زندگی کو اچھے سے اچھا بنائیں، عبادات بالکل صحیح ہو، سنت کے مطابق زندگی ہو. وہ سنت بھی دکھلاوے کی سنت نہیں، دکھلاوے کی سنت نہیں. دکھلاوے کی سنت کا مطلب کیا ہے؟ بہت سارے لوگ اب ہری پگڑی باندھیں گے اور وہ صرف دکھلاوے کی سنت ہے. حقیقی سنت کچھ اور ہے. حقیقی سنت کے نتیجے میں زندگی میں انوارات آتے ہیں، قبولیت آتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں محبتیں جاگنے لگتی ہے. آدمی پیارا ہو جاتا ہے اور وہ جلدی محسوس نہیں ہوگا، کچھ عرصے کے بعد پتہ چلے گا اچانک لوگوں کے دل میں آپ کی محبت آ جائے گی. آپ حیران ہو جائیں گے، یار یہ لوگ اتنی محبت، میں تو اتنا اچھا نہیں ہوں. آپ حیران ہو جائیں گے میں نے تو ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا، یہ اتنی محبت کیوں کر رہے ہیں. وہ وجہ ہوتی ہے آپ کی زندگی سنتوں والی، نماز کی پابندی والی، عباد الصالحین، عباد الرحمن والی زندگی. اگر ہم عباد الرحمن نہیں بن سکے تو آج کے زمانے میں اور کون بنے گا؟ اور تو کوئی ہے نہیں. بات تو بیچارے سکولوں میں، کالجوں میں بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں یار یہ کالجوں میں پڑھے ہوئے لوگ ایک ایک سنت پر عمل کرتے ہیں. سب کالجوں میں پڑھے ہوئے پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں اور ایک ایک سنت پر عمل کرتے ہیں. رشک آتا ہے ان کو دیکھ کر کے کہ دیکھو ان کی زندگی کیسی ہے اور کیسے فکر مند ہے دین کے بارے میں. ان سے کہیں زیادہ فکر مند ہمیں ہونا چاہیے. لیکن ہمارے اندر یہ حصہ تو اس کو ذاتی زندگی کو زیادہ سے زیادہ دیندار بنائیں. معاشی مشکلات آ سکتی ہے، یقیناً یہ ہمارا ورثہ ہے. معاشی مشکلات کے ساتھ زندگی گزارنا ہمارا ورثہ ہے، یہ ہم سے چھوٹنے والا نہیں ہے. فاروق اعظم امیر المومنین تھے اور گھر میں فاقے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، گھر میں فاقے تھے. تفصیلات بہت لمبی ہے. بہرحال میں عرض کروں گا، نمبر 1 اپنی شخصی زندگی کو جتنا زیادہ ہو سکے انتظار بنائیں. فرائض کی پابندی، سنتوں کی پابندی، معاصی خصوصاً کبائر سے اجتناب، موبائل کے غلط یوز سے بچیں. نمبر 1 یہ ذاتی زندگی. تلاوت کا مقبول بنائیں، تسبیحات کا مقبول بنائیں. اس کی وجہ سے روحانیت میں پختگی آئے گی اور امت کے اندر قبولیت آ جائے گی، طے ہے. نمبر 2 ہم دیکھیں ہم دین کو بطور مشن کے کیا کیا کر سکتے ہیں. اگر ہم مکتب پڑھا سکتے ہیں تو مکتب کھڑا کریں. جناب جب آپ کا مکتب اسٹرانگ ہوگا اور بہلنے والے آپ کے ساتھ جمع ہو جائیں گے، پھر دیکھیں آپ کو کتنی قدر افزائی ہوگی اور کتنا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہمارے جو بہت سارے بھائی گھروں میں جا کر کے مکتب پڑھاتے ہیں اس میں فائدے بھی ہیں اور بعض دفعہ اس کے خطرناک نقصانات بھی ہوتے ہیں. بعض دفعہ اس کی وجہ سے بہت ہی خطرناک فتنے بھی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس سے جتنا نفع آنا چاہیے اتنا نفع نہیں ہے. یعنی ایسا بھی پایا گیا کہ ہمارا قابل استاد گھر میں 5 سال تک مکتب پڑھاتا رہا، اس کا جب بچے کو دیکھا گیا تو اس کو تو ہمارا بھی یاد نہیں. اس کا طبیعہ کہ سب ہوتا ہی کی ہے. جب وہ خود بہترین قرآن پڑھنے والا ہے اور وہ لے رہا ہے 5 سال تک اس کے بچے کی کلا وہاں جا کے تنخواہ بھی لے رہا ہے، پھر اگر بچے کے اندر قابلیت نہیں ہوئی تو ایسا کیوں ہو گیا؟ تو آؤٹ پٹ آنا چاہیے. ہاں مکتب میں ایسا ہوگا کہ مکتب میں چونکہ ذمہ داری ہے اور حساب دینا ہے اور اس کے لیے پھر آمدنی اور خرچ کا نظام ہے. مجھے یاد ہے مکہ مکرمہ میں ہم لوگ تھے، حضرت مولانا طلحہ صاحب جو حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے تھے. ساؤتھ افریقہ کے بہت سارے علماء، پاکستان کے علماء، ہندوستان کے علماء وہاں جمع تھے. حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب کی خانقاہ میں. حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب کشمیر کے تھے اور حضرت شیخ کے خلیفہ تھے اور مکہ مکرمہ میں رہتے تھے. وہی مکی بن گئے تھے. وہ کہتے ہی عبدالحفیظ مکی. ہم نے ملاقات بھی کی ان سے. آج ان کی خانقاہ چلتی ہے مکہ شریف میں، ان کے صاحبزادے چلاتے ہیں، مولانا عبدالصمد صاحب. تو ملک عبدالحفیظ وہ بہت اونچے درجے کے بزرگ تھے. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو اگر کہیں سفر کرنا ہوتا تھا لمبا سفر تو مولانا عبدالحفیظ مکی سے کہتے تھے روض اقدس میں جا کر مراقبہ کرو، پھر دیکھو اشارہ کیا ملتا ہے. اگر وہاں سے روش اشارہ مل گیا سفر ٹھیک ہے تو بس. تو ایک دفعہ انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت میں نے مراقبہ کیا لندن کے سفر کے بارے میں، تو اندر سے جواب آیا ساتھ جائیں گے ساتھ واپس آئیں گے، یعنی چلو تو میں ساتھ ہوں. تو ملک عبدالحفیظ مکی کی خانقاہ میں حضرت مولانا طلحہ صاحب تھے. ساؤتھ افریقہ کے، برطانیہ کے، پاکستان کے، ہندوستان کے علماء تھے. انہوں نے کہا یا اللہ اب دین کے بچاؤ کی ایک شکل مکتب ہے، پوری دنیا میں مکاتب کے جال بچھاتے. یہ دعا کرتے رہے آدھے گھنٹے تک. ہم سمجھے ہی نہیں اس وقت. بعد میں پتہ چلا کہ اب امت کا دین مدارس کے ذریعے سے صرف اتنے ہی لوگوں کا بچے گا جس نے اپنے بچہ مدرسے کو دیا. مدرسے میں کتنے بچے آ رہے ہیں؟ 1%. باقی ساری امت باہر ہے. اس باہر کی امت کا دین بچانے کی ایک ہی شکل ہے، وہ یہ کہ مکتبوں کے ساتھ کو جوڑیں. تو درس قرآن کی محفلیں شروع کر دیں، درس قرآن کے آغاز کر دیں مسجدوں میں، مکاتب کا قیام کریں اور آپس میں مل کر کے علماء مل کر کے اپنے ایک دوسرے کام کے تعاون کریں. جمعیت جب ہوتی ہے
تو جمعیت کے اندر قوت آتی ہے، شوق بڑھتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر کے منافسہ ہوتا ہے، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اس نے اتنا کام کیا میں بھی کروں گا، مل کر کے کام کرنے سے۔ اور ساتھ میں کہتا ہے پائے واسطہ رہ شجر سے، امید بہار رکھ، اگر ٹہنی درخت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو سرسب رہے گی، جو ہی کٹ جائے گی تو اکیلی ہے، کوئی جگہ سوکھ کر کے ضائع ہو جائے گی۔ پائے واسطہ رہ شجر سے، امید بہار رکھ۔ حضرات یہ منتشر سی باتیں اس وقت اللہ نے ذہن میں ڈالی، اللہ کرے کہ یہ آپ کے لیے کسی درجے میں رہنمائی کا ذریعہ بن سکے، اور ان میں اگر کوئی ناگوار نازیبا بات ہوئی ہوگی اللہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔